الحمد لله في آخر الجزء الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. ان آیات مبارکہ پر جن کی ابھی تلاوت ہوئی ہے، قرآن حکیم کا پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے. ویسے یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ 30 پاروں میں جو قرآن حکیم کی تقسیم ہے وہ کوئی مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ معنوی تقسیم نہیں ہے، بڑی ہی آربیٹریری قسم کی، اور صرف اس مقصد سے یہ تقسیم کی گئی. اور یہ تقسیم عہد نبوت میں موجود نہیں تھی، عہد صحابہ میں موجود نہیں تھی. 30 پاروں میں تقسیم جو ہے تابعین کے عہد میں ہوئی ہے، اور اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اتنے برابر حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ روزانہ اگر ایک انسان، ایک مسلمان تلاوت کرے تو ہر مہینے میں وہ قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کر لے، جسے ہم آج کل اصطلاحاً کہتے ہیں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لے. بہرحال پاروں کی اس تقسیم کو ایک طرف رکھ دیجئے تو جو سورہ مبارکہ چل رہی ہے، سورہ بقرہ، اس کے بارے میں صرف یہ باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ 2 حصوں میں منقسم ہے. اسی لیے میں نے اس کا ایک عنوان تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، 2 امتوں کی سورت. پہلے حصے میں یا تو براہ راست خطاب ہے یا روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف. یہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے جس میں 152 آیات آ جاتی ہیں. دوسرا حصہ جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے. اس میں رکوع 22 ہے، آیات 134 ہے. تو گویا کہ رکوعوں کی تعداد پہلے حصے میں کم ہے، 18 ہے 22 کے مقابلے میں، لیکن آیات کی تعداد جو ہے وہ پہلے حصے میں زائد ہے، 152 ہے 134 کے مقابلے میں. تو
اس طرح یہ تقسیم تقریباً متوازن ہے، نصفین میں ہے۔ پہلے حصے کو بھی پھر ہم نے دیکھا ہے، بارہا یہ بات یہاں بیان ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ہر درس میں بعض حضرات نئے ہوتے ہیں، میں ان کے حوالے سے تاکہ یہ ذہن نشین وہ بھی حضرات کر لیں اس حقیقت کو کہ پہلا حصہ پھر 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اس میں گویا کہ مکی قرآن کا خلاصہ آ گیا ہے۔ مکی قرآن سے جو 2/3 ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، پورے قرآن کا 2/3 ہے کہ جو مکے میں ہجرت سے قبل نازل ہو چکا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کے اس حصے اور اتنے بڑے حصے کے نزول کا ایک نتیجہ نکل چکا تھا۔ وہ نتیجہ یہ کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس قرآن کے انوار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا، ان کی ایک جماعت صحابہ کرام کی، اور مہاجرین کی صورت میں اب وہ مدینے میں وہ جماعت موجود تھی لوگوں کے سامنے جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ قرآن کا پھل تھا کہ جو اس وقت اہل مدینہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ بھی اب وجود میں آ چکے تھے، قریش کے وہ سردار کے جو گویا کہ اپنی ضد اور عناد اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر یہ طے کر چکے تھے کہ کسی صورت انہوں نے حضور کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ تیسرا طبقہ اب یہ مدینے میں پیدا ہو رہا تھا، بین منافقین کا، جو مدعی تو تھے ایمان کے لیکن یہ کہ حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ تو پہلے 2 رکوعوں میں ان تینوں قسم کے افراد کی شناخت کرا دی گئی، ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے، یہ مومنین صادقین ہیں، یہ وہ ہے کہ جو کفر پر اڑ چکے ہیں، اور یہ ہے جو بین ہے۔ تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ، پورے مکی قرآن کی دعوت کا خلاصہ۔ چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کے فلسفے کا جو بنیادی اس کا فلسفہ ہے اس کا خلاصہ۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 رکوع جو ہے جو تمہیدی ہے، اس مدنی قرآن کے آغاز میں گویا کہ وہ مکی قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد 10 رکوع اور 2 آیتیں مزید، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک یہ خطاب تھا بنی اسرائیل سے، سابقہ امت مسلمہ سے۔ اس کے بعد 4 رکوع، اس میں 2 آیتیں کم، اس لیے کہ 15ویں رکوع کی ہم نے 2 آیتیں شامل کی ہیں اس حصے میں، تو 2 آیت کم 4 رکوع ہیں یہ، 15واں 16واں 17واں 18واں 4 رکوع۔ ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا ان کو ہم کہیں گے تحویلی ہے یہ حصہ، کہ اب سابقہ امت مسلمہ کی معزولی کا اعلان ہو رہا ہے کہ جس مقام اور منصب پر 2000 برس تک یہ امت فائز رہی، جب انہیں تورات دی گئی تھی تقریباً 1400 قبل مسیح میں، اس وقت سے لے کر حضور کو جب قرآن عطا کیا گیا 7ویں صدی کے آغاز میں، اس لیے کہ سن 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، تو پورے 2000 برس تک اس روئے ارضی پر اللہ کی نمائندگی کا مقام حاصل رہا ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو۔ لیکن اب وہ منصب ان سے سلب کیا گیا، چھین لیا گیا، وہ محروم کر دیے گئے، اور محروم کیے گئے اپنے کرتوتوں کے باعث، اپنے کردار کے باعث، اپنے طرز عمل کے باعث۔ پچھلے 10 رکوعوں میں تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں ہو چکی ہے، ایک بڑی مفصل فرد جرم ان پر عائد کی جا چکی ہے۔ لیکن اب جو ہے یہی منصب عطا ہو رہا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تحویل منصب ہے، ایک امت سے منصب لے کر دوسری امت کو منتقل کرنا، اس کی علامت کے طور پر، اس کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ ہوا ہے۔ تو تحویل قیادت اور امامت کی، اور اس کے لیے علامت اور سمبل تحویل قبلہ، یہ گویا کہ ان 4 رکوعوں کا مرکزی مضمون ہے۔ اور چونکہ یہ قبلہ جو ہے اب بنایا جا رہا ہے بیت اللہ کو، اور اس کے معمار ثانی کہہ لیجئے، بہرحال جہاں تک انسانی تاریخ ہماری پہنچی ہے ابھی تک، اس لیے کہ تقریباً 5000 برس ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے وہ ہے کہ جس کے بارے میں معلومات انسانوں کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پری ہسٹورک ایرا ہے، تو پری ہسٹورک ایرا میں تو خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آدم اور شیش علیہم السلام وہ 2 تھے معماران، یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلا معبد، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلا گھر جو بنایا گیا، تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے، وہ ہے کہ جو مکے میں۔ لیکن اس کی تعمیر ثانی ہوئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں، اور حضرت ابراہیم میں قدر مشترک بھی ہے، سابقہ امت مسلمہ بھی انہی کے نسل میں سے تھی۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کا چونکہ لقب یا خطاب جو ہے وہ ہے اسرائیل، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کی اولاد،
یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اور اسرائیل جو ہے پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ نئی امت مسلمہ کی تاسیس ہو رہی ہے بعثت محمدی کی بنیاد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو گویا کہ قدر مشترک شخصاً بھی حضرت ابراہیم ہو گئے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے جو قبلہ بنایا جا رہا ہے اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے 15ویں رکوع میں دیکھا کہ بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا ذکر آیا، پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کے جو جذبات تھے، جو دعائیں وہ کر رہے تھے باپ بیٹا علیہم الصلاۃ والسلام، وہ دعا بیان کی گئی کہ انہی کی دعا میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اللہ ہماری اس نسل میں کہ جو ہم نے یہاں آباد کی ہے تیرے گھر کے پاس، اب ایک ایسی امت مسلمہ برپا کی جو کہ جن میں تو خود انہی میں سے کسی کو رسول کی حیثیت سے مبعوث کرے، اور وہ رسول انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو در حقیقت بعثت محمدی اسی دعائے ابراہیم و اسماعیل کا ظہور ہے، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے در حقیقت انہی ابراہیم کا تعمیر کرتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے گویا کہ اس کو تسہیل کی جا رہی ہے، کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ تھا تحویل قبلہ کا، اس کی تسہیل کے لیے یہ ساری تمہیدی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ہے، پیلیٹیبل ہو جائے، آسانی سے قابل قبول ہو جائے، اذہان و قلوب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ساری گفتگو اسی تحویل قبلہ کی تمہید ہے۔ اب اس میں تقریباً 1.5 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ 16ویں رکوع کا نصف آخر جو ہے وہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، قالو اس کے فاعل کون ہے؟ یہود اور نصارہ، اور خاص طور پر اس وقت جو ہے اصلاً جو ہے یہودی تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تم ہدایت پر ہوگے۔ یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ایک سخت مشکل میں مبتلا ہو گئے تھے، کیا کریں اور کس طریقے سے جو لوگ حضور کی دعوت کی پر لبیک کہہ رہے ہیں اور قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں روکیں تو کیسے روکیں؟ اس کے لیے انہوں نے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی آیت نمبر 111 میں پڑھ چکے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ یہ کہتے تھے اگرچہ آپس میں یہودی اور نصرانی جو ہے ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے، بڑے نزاعات تھے، یوں سمجھیے کہ آپس میں بیر تھا ان کے، اس لیے کہ عیسائی جسے اپنا خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کو سولی دینے والے یہودی تھے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر متحدہ محاذ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہودیت بھی حق ہے اور نصرانیت بھی حق ہے، کسی کو اگر حق کی پیروی کرنی ہے تو یہ دو ہی راستے ہیں، یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ اسی طرح جیسا کہ وہ قول میں نے ابھی آپ کو سنایا جو آیت نمبر 111 میں نقل ہوا ہے، نہیں داخل ہو سکے گا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی جو یا یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ اگرچہ ان دونوں آیات کی تعبیر مفسرین نے دونوں طور پر کی ہے کہ قالو علیحدہ علیحدہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، لیکن یہاں ایک قالو میں دونوں کے قول کو جمع کر لیا گیا۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے مابین یہ باہمی مفاہمت نہیں تھی بالکل، بلکہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت یافتہ ہوگے، ان دو جملوں کو ایک جملے میں سمو لیا گیا ایجاز کی خاطر، اختصار کی خاطر، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ ایک دوسری رائے وہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی مخالفت کی شدت میں ان کا ایک متحدہ محاذ گویا کہ بن گیا ہے، اور جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر آپس میں چاہے کتنی ہی دشمنی ہو، لیکن یہ کہ اگر کوئی مشترک دشمن سامنے ہو جائے تو وہ باہمی دشمنی، بہت سے ہوتا ہے معاملہ بھائیوں میں آپس میں بہت اختلاف ہے اور بہت چفتلش ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی ایک شخص جو ہے کسی طرف سے ایک مشترک دشمن سامنے آ جائے تو وہ بھائی متحد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس قسم کا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ در حقیقت ان کا قول تھا اسی مفاہمت باہمی پر مبنی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ دونوں دین جو ہیں برحق ہے، یہودیت بھی اور نصرانیت بھی۔ اب کسی کو اگر ہدایت کی طلب ہے، کوئی طالب حق ہے تو اس کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ قل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم حنیفا، اب یہاں بل سے پہلے گویا کہ نہیں، لا نہیں، تمہارا یہ قول غلط ہے،
ہے، یہ محذوف مانا جائے گا، بلکہ ملت ابراہیمی جو یکسوئی کے ساتھ کو اختیار کی جائے، یا ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے، حنیف تھے، یہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اب یہاں پر ملت ابراہیم، ملتا چونکہ یہاں پر یہ منصوب ہے تو یہ مفعول ہے، بل نتبعو نہیں، ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیم کی، یا تو وہ فعل جو ہے یہاں پر معذوف مانا جائے گا، یا بل اتبعو ملت ابراہیم حنیفا، نہیں بلکہ اتباع کرو ابراہیم کے طریقے کی۔ ملت کے لفظ پر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ حنیفہ کا لفظ یہاں پہچان لیجئے، حنفا کہتے ہیں کسی غلط راستے کو، ٹیڑھے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا۔ اور فقہ اللغہ کے اعتبار سے عربی زبان میں جو الفاظ جن کے مادے قریبی ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، ان کے مابین معنوی بھی بڑا قرب ہوتا ہے، بہت ربط ہوتا ہے۔ اب حنفا، اس میں صرف ایک نقطے کا اضافہ کیجئے، جنفا، حنفا جنفا، جیم اور ہے، جنفا کے معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر کوئی کج راستہ اختیار کر لینا، جیم کے ساتھ ہے تو کجی اختیار کر لینا سیدھے راستے کو چھوڑ کر، اور ہے کے ساتھ ہے حنفا تو تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا۔ تو کس قدر قریب کے دونوں الفاظ ہیں، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں ہے، آگے چل کر آئے گی، بہت قریبی، زیادہ دور نہیں ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اگر اندیشہ یہ ہو کہ کسی وصیت کرنے والے نے کوئی ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے، کوئی جانبداری برتی ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اگر اصلاح کر دی جائے اس میں تو فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وصیت کرنے والا جو لکھ گیا بس وہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر لوگ دیکھیں کہ اس نے زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے، تو باہمی مشاورت سے، باہمی اتفاق سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، تو جنفن کہتے ہیں کہ میلان عن الحق، حق سے ہٹ گیا، اور حریف یہ ہے کہ ہر طرح کے جتنے بھی غلط راستے ہیں، لیکن راستہ سیدھا تو ایک ہوگا، غلط راستے بے شمار ہوں گے، تو تمام غلط راستوں سے اور تمام غلط سمتوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جانا، یکسو ہو جانا، یک رنگ ہو جانا، یہ حنیف ہے۔ البتہ اس میں پھر تفصیلی اختلاف ہے کہ یہ حنیفن جو ہے یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ عام رائے یہ ہے کہ ابراہیم، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی، اور ابراہیم کون تھے؟ جو حنیف تھے، یکسو تھے تمام، جیسے کہ ان کا قول جو ہے سورہ انعام میں نقل کیا گیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو تمام اطراف سے رخ موڑ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ وہاں سے یہ لفظ حنیف جو ہے یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی صفت بن گئی ہے کہ جو لا ینفک ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور صفت ہے ان کی کہ جو لا ینفک ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اس کا تذکرہ ضرور ہوگا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہ گویا کہ سب سے بڑا میں عرض کیا کرتا ہوں ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑا جو ہے سرٹیفکیٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو عطا ہوتا ہے قرآن مجید میں، اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے وما کان من المشرکین، اس لیے کہ واقعتاً جیسا کہ ہم تفصیل سے 15ویں رکوع کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے ہر نوع کا شرک انتہائی عروج پر تھا، ظلمات بعضها فوق بعض، ہر نوعیت کا شرک جو ہے وہاں موجود تھا، بت پرستی کا شرک وہاں موجود تھا، ستارہ پرستی کا شرک وہاں موجود تھا، سیاسی شرک یعنی ایک حاکم جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کر کے نمرود، اس لیے کہ حاکمیت مطلقہ کا جو دعویٰ کرے گا وہ گویا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ اس نے جو محاجہ کیا ہے، مناظرہ کیا حضرت ابراہیم سے، وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو گویا کہ ہر نوع کا شرک، عقیدے کا شرک، عمل کا شرک، وہ سارے ان کے ہاں موجود تھے، اور اس ماحول میں آنکھ کھولنے والا سلیم الفطرت نوجوان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے شرک کو رد کر کے توحید کامل تک پہنچا ہے۔ وہ توحید کامل نظریے کی بھی، عقیدے کی بھی، عمل کی بھی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، وہ بادشاہ سے بھی ٹکرا گیا ہے، وہ عوام سے بھی ٹکرا گیا ہے، وہ اپنے باپ سے بھی ٹکرا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے چومکھی جنگ لڑ کر اور یکسو ہو کر یہ گویا کہ سب سے بڑی سند ہے، شرک سے بالکل پاک، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم کے مقام تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، کہیں سینے کے اندر غیر اللہ کی محبت ہی غالب آ گئی ہے اللہ کی محبت پر،
آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ مشرک ہیں۔ دولت کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی تو مشرک ہیں، چاہے آپ کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، چاہے آپ نے کسی بھی اس دیوی کو نہیں پوجا ہے کہ جس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ جس پر مہربان ہو جائے پھر اس کی دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، دیوی کو آپ نے نہیں پوجا، لیکن اس دیوی کو وہ پوجتے ہیں دولت کی محبت میں۔ دولت کی محبت آپ کے اندر اتنی ہے جتنی اس ہندو کے اندر ہے، تو در حقیقت آپ بھی اتنے ہی بڑے مشرک ہیں، چاہے آپ نے اس دیوی کی کو مورتی جو ہے اس کو کبھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کہ اس شرک سے پورے طور پر بچ جانا کوئی آسان کام نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حنیف کا لفظ ہے یہ ملت کے لیے آیا ہے کہ یکسو ہو کر جو ابراہیم کی ملت ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ بہرحال یہ اکثر کا جو اجماع ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے صفت کے طور پر یا یوں سمجھیے حال کے طور پر، یہ حال کہلائے گا، ٹیکنیکل جو ٹرم ہے عربی گرامر کی، بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اب اس کے مقابلے میں جوابی دعوت، ان کی دعوت تو یہ ہے مسلمانوں، لیکن دعوت کا مقابلہ ہمیشہ دعوت کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی آفینسو نہیں ہے دعوت کی تو آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، رجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ دعوت کے مقابلے میں دعوت آنی چاہیے۔ وہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اے مسلمانوں تم توحید کی دعوت دو۔ وہ یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دے رہے ہیں، تم ابراہیم کی ملت کی دعوت دو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ ابراہیم کی ملت کہی جا رہی ہے، ملت محمد نہیں کہی جا رہی۔ یہ ہے حکمت دعوت، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی تو ان سے تو اس وقت چونکہ وہ موجود ہے، سامنے ہے، ان سے کسی کو کسی اعتبار سے کوئی الرجی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے کوئی بودھ ہے، لیکن چونکہ ابراہیم جو ہے قدر مشترک ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی میننگ فل اور نتیجہ خیز دعوت و تبلیغ وہی ہوتی ہے کہ جس کو بیس کیا جائے کسی قدر مشترک پر۔ جو چیز میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ ہے وہاں سے بات شروع کیجئے تو بات نتیجہ خیز ہوگی، ڈائلاگ جو ہے میننگ فل ہوگی، نتیجہ خیز ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے کوئی قدر مشترک تلاش ہی نہیں کی یا فرض کیجیے ہے ہی نہیں، تو آپ بات کس بنیاد پر کریں گے؟ کہاں سے گفتگو کا آغاز ہوگا؟ جس کی میں نے مثال دی تھی کہ زپ جو ہوتا ہے وہ آپ نیچے سے اس کا وہ ہے جو ہینڈل ہے اس کو کھینچتے ہوئے اوپر لائیے گا تو اوپر تک وہ جو زپ جو ہے اس کے تمام دندانے آپس میں فٹ بیٹھ جائیں گے۔ ویسے جوڑنے کی کوشش کریں گے اوپر سے کبھی نہیں جڑے گا۔ وہ تو وہاں سے چلیے جہاں پر کہ مشترک ہے، جہاں جڑا ہوا ہے وہ پہلے سے، وہاں سے کھینچتے چلے جائیے، وہ جڑ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس رکوع میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس قدر مشترک پر بات کرنے کے لیے بڑی اس میں بہت سی مثالیں آ رہی ہیں اس ایک رکوع کے اندر کہ جب بھی گفتگو کرنی ہو کوئی قدر مشترک تلاش کرو، پھر اس سے بات کو آگے بڑھاؤ کہ جب یہ بات میرے اور آپ کے مابین متفق علیہ ہے تو بھائی اس سے یہ لازم آتا ہے، اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے، اس کا یہ جو ہے لازمی جو ہے ہمیں کرولری کے طور پر، اب جب ایک بات آپ نے مانی ہے اصول کے طور پر تو اس کی جو کرولریز ہے وہ بھی آپ کو ماننی چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، ضد نہیں ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کو مانتا ہوا آیا گا آگے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے قولو، تم یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں تم جواباً حملہ کرو، تم یہ کہو، تمہارا جوابی حملہ اس قول پر مبنی ہونا چاہیے کہ نہیں دیکھو ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک، یہ آگے چل کر آئے گا۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کیا ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو؟ اللہ تو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اسی کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بات شروع کی گئی اس سے، آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری جانب نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ اب یہاں نام گنیے تو ان میں صرف اسماعیل کا نام تو ایسا ہے ایک کہ جو ان کے لیے کچھ ناقابل قبول ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے مقامات جو اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا کیے تھے سب حضرت اسحاق کے نام لکھ دیے ہیں، ذبیح اللہ بھی انہیں بنا دیا، تورات میں تحریفات کی، خانہ کعبہ کا معاملہ جو ہے اس کو بالکل گم کرنے کے لیے کہ تاریخ میں تذکرہ ہی نہ رہے، وہ بکہ جو ہے وہ وادی بکا فلسطین کی ایک وادی کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ ساری تحریفیں انہوں نے کی ہیں۔ حضرت اسماعیل کو وہ مانتے ہیں، ان کی شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بارے میں صرف یہ کہ وہ گھٹیا نسل سے تھے، اس لیے کہ ان کی والدہ ہاجرہ جو ہے وہ تو کنیز تھی، جبکہ اصل خاندانی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی وہ حضرت سارہ تھی۔
تو حضرت سارہ جو ہے وہ بہرحال وہ والدہ ہیں حضرت اسحاق کی، تو اصل بیٹے تو اسحاق ہوئے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ لیکن یہاں اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بات کسی ایک تسلسل میں کہی جاتی ہے تو وہ بات آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک خاص شے کو پن پوائنٹ کر کے اسی پر ضرب لگاتے چلے جائیں گے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن یہ کہ اس کو ایک مجموعی انداز میں ایک کلیکٹو پیکج کی شکل میں لے کر آئیں گے تو وہ ایک شے جو ہے آسانی کے ساتھ قابل قبول ہو سکتی۔ ظاہر بات ہے جو شخص ہٹ دھرمی پر اترا ہوا وہ تو کسی صورت نہیں مانے گا، لیکن آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جس میں کسی درجے میں بھی قبولیت حق کی استعداد ہے، مادہ ہے، طالب حق ہے، کسی درجے میں بھی اسے آپ لوز نہ کریں، بلکہ یہ کہ آپ کا طریق تبلیغ وہ ہو کہ بہرحال وہ اپنے دل میں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی جو بات یہ کہہ رہے ہیں معقول ہے، جو انہوں نے دلیل دی ہے واقعی عقل میں آتی، سمجھ میں آتی ہے، یہ بات جو ہے یہ زدم جدہ کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں، بحثہ بحثی کے انداز میں نہیں کر رہے ہیں، صرف مجھے چپ کرا دینا ان کے سامنے نہیں ہے، بلکہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں جو حق ہے اسے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے اگر ہو داعی کا تبھی دعوت نتیجہ خیز ہوگی، ورنہ نہیں، ورنہ پھر مناظرہ ہو جائے گا۔ مناظرہ ایک بالکل مختلف شے ہے۔ مناظرے میں پیش نظر ہوتا ہے مخاطب کو چپ کرا دینا، چاہے وہ قائل ہو یا نہ ہو، قبول کرے نہ کرے، چپ ہو جائے، زبان بند کرا دینا اس کو۔ لیکن یہ کہ دعوت جو ہے وہ بالکل ایک مختلف شے ہے مناظرے کے مقابلے میں۔ فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ محمد پر قرآن نازل ہوا، اللہ کی طرف سے کتابیں آتی رہی، وحی آتی رہی، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ابراہیم نبی تھے انہیں وحی آئی ہے، پھر اسماعیل پر، اسحاق پر، ان کے دونوں بیٹے ہیں ان پر وحی آئی ہے، اس لیے کہ تیسری بیوی سے جو اولاد تھی 5 بیٹے، ان میں سے کسی کے بارے میں یہ ثبوت نہیں ہے کہ انہیں بھی نبوت عطا ہوئی، اگرچہ ان کی نسل میں پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بنی قطورہ میں جو مدین جو ان کے یا مدیان ایک بیٹے تھے 5 بیٹوں میں سے حضرت قطورہ کی اولاد میں سے، ان میں حضرت شعیب کی جو ہے وہ پھر اس نسل میں ان کی بعثت ہوئی ہے، لیکن خود حضرت ابراہیم کے ان 5 بیٹوں میں سے کسی کو نبوت ملی یہ ثابت نہیں، بلکہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ملی، ورنہ یہ کہ ان کے نام کو بھی یہاں ضرور انکلوڈ کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی جانب، اسماعیل کی جانب، اسحاق کی جانب اور یعقوب کی جانب، والاسباط، اسباط سبط کی جمع ہے، سبط اولاد کو کہتے ہیں، بلکہ اولاد الاولاد، عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ نواسوں کے لیے ہے، سبط رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اہل تشیع نے خاص طور پر یہ سبط اسباط سے مراد نواسے لیا، بیٹی کی اولاد، حالانکہ یہ کہ اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ اولاد الاولاد، چاہے وہ یعنی بیٹے کی اولاد ہو، پوتا پوتیاں، یہ بھی اسی میں اسباط میں آئیں گے، اور نواسا نواسیاں بیٹی سے جو آگے چل رہا ہے سلسلہ وہ بھی اسباط میں۔ تو جو بھی ان کی اسباط ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے پھر اسباط ہیں وہ 12 قبیلے۔ اب ان میں سے جس جس کے اندر کوئی نبوت آئی ہے، جس جس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے، انہیں جو بھی وحی عطا ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اب یہ 2 نام خاص طور پر اس لیے لیے گئے اس اسباط میں سے کہ ان دونوں کے حوالے سے وہ 2 مذہب ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہودیت، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب ہے یہ نصرانیت، ان دونوں کو بھی اس میں لے آیا گیا، ورنہ یہ کہ اور بہت سے انبیاء ہوئے ہیں حضرت یعقوب کی نسل میں، وہ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا، یہ مسلسل تار چلا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں بھی 2 اور آخر میں بھی 2، شروع میں حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون وہ بھی نبی تھے، آخر میں حضرت عیسیٰ اور ان کے زمانے میں ان کے ہمعصر حضرت یحییٰ کرائی فرام دی ولڈرنس، وہ بھی تو نبی تھے۔ تو شروع بھی 2 نبیوں سے، اختتام بھی 2 نبیوں سے، درمیان میں تار ٹوٹا ہی نہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی ناموں پر کیا دار و مدار نثار، تمام نبیوں کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کے ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے۔ اس لفظ کو پہچان لیجیے، تفریق کسے کہتے ہیں، علیحدہ کر دینا۔ فرق اور خرق یہ تمام الفاظ، فلق کے معنی بھی پھاڑ دینا، خرق کے معنی بھی پھاڑ دینا، فرق کے معنی بھی پھاڑ دینا، یہ علیحدہ، یہ بھی وہ فقہ اللغہ جو قریب کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر مفہوم کے اعتبار سے بھی قرب اور معنویت ہے۔ تو یہ جو پھاڑ دینا ہے یہ اس معنی میں کہ ایک رسول کو مانے ایک ان کو نہ مانے، یہ تفریق ہے۔
اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے تفضیل، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ انبیاء کے مابین قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو تفضیل تو ہے، فضیلت تو ہے، تفریق اگر کی جائے گی تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ہے۔ ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے، تمام انبیاء اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ ایک امت ہے۔ ان میں تفریق کی تو ایک کو بھی نہیں مانا تو وہ کفر ہو گیا، سب کا انکار ہے، ایک کا انکار سب کا انکار۔ اس حوالے سے یہ جو بات میں آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آیت جو آتی ہے لاسٹ بٹ ون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ بڑی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ اصل میں اسی بنیاد پر ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، تم بھی مانو، تم کیوں اڑ کر رہ گئے ہو، کھڑے ہو کر رہ گئے ہو، کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم نفی نہیں کر رہے موسیٰ کی، ہم نفی نہیں کر رہے عیسیٰ کی، ہم ان سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں کتابیں دی گئی، تورات دی گئی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ہم نے ہی انجیل عطا کی تھی عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم کو، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ہم تو ان سب کو ایکنالج کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ایک کی بھی تفریق ہم نہیں کرتے ان میں سے، ان کو من حیث الجماعت ایک امت کی حیثیت سے ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں نوٹ کیجئے گا ان آیات میں یہ 3 مرتبہ آ رہا ہے، نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون، 3 الفاظ آئیں گے، اور اس کے حوالے سے ذرا نوٹ کر لیجئے یہ 3 کے درجے قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئے ہیں، اور حدیث جبرائیل میں بھی اسلام، ایمان، احسان 3 درجے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں بھی اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، 3 درجے وہاں بھی بیان کیے گئے۔ تو یہاں پر بھی ایک معنوی حقیقت ہے اس کی، اسلام، عبادت، اور پھر آخر میں اخلاص، مخلصون، نحن لہو مخلصون۔ یہاں تو یہ وہ لفظ ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے، نحن لہو مسلمون، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں، اس نے جس کو رسالت سے سرفراز فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا اختیار مطلق ہے، جس کو چاہے وہ چن لے، جس کو چاہے پسند کر لے، اس کی حکمت بالغہ ہے، نبوت کس کو عطا فرمائے، اللہ عالم ہے سیجعل رسالتہ، اللہ زیادہ واقف ہے، زیادہ جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے، کون اس کی رسالت کا اہل ہے، کس کو یہ منصب عطا کیا جائے۔ تو ہم خامخواہ زدہ میں کسی نسلی منافرت کی بنا پر یا کسی اور عصبیت کی بنا پر کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر یہ فا جو ہے یہاں پر تاکید کے لیے آ رہا ہے، یہ پوری گفتگو کے بعد، پس اگر وہ ایمان لے آئیں اس طور سے جس طور سے اے مسلمانوں تم ایمان لائے، یہ بہت معنی خیز ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آج تمہید میں بھی عرض کیا تھا، وہ جو تمہیدی حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں آیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ہیں جو مدعی ایمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، وہ حقیقتاً مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ریزرویشن کر رہے ہیں، وہاں ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے، جبکہ ایمان بالرسول اگر شامل نہ ہو، بلکہ اصل تو کسی کے مسلمان ہونے کی پہلی شرط محمد پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے وہ ایمان بالرسول ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا موحد ہو، آخرت کا کتنا ہی ماننے والا ہو، محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو من دیگر منہ دیگری، وہ اور ہے، ہم اور ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ملت کی بنیاد بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اوس، اگر بؤن رسیدی تمام بود حدیث۔ اور وہاں بھی اصل میں اشارہ جو ہم نے دوسرا رکوع جب پڑھ رہے تھے تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ وہاں یہود اور منافق دونوں ہی ہے در حقیقت کے جو جن کی طرف روح سخن ہے۔ یہود بھی کہتے تھے ہمیں بھی مانو بھائی کہ ہم بھی مومن ہیں، جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق بھی ہم نے صرف 2 نبیوں کا انکار کیا نا، عیسیٰ کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم مان لیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے محمد، اور اگر ہم مان لیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، تب بھی زیادہ سے زیادہ ہزاروں نبیوں میں سے ہم نے صرف 2 کا انکار کیا نا، توحید کو ہم مان رہے ہیں، آخرت کو ہم مان رہے ہیں، اتنے نبیوں کو ہم مانتے تو ہمیں بھی مومن تسلیم کرو کہ ہم بھی مومن ہیں، چاہے ہم محمد کو مانیں یا نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ منافقین کا تھا کہ انہیں اصل میں جو پس و پیش ہوتی تھی وہ اطاعت رسول میں تھی،
اسی لیے آپ نے دیکھا وہ ہم نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حکم ہے واقعتاً یہ جنگ جو ہے جنگ کرنا اور قتال کا، تو کیوں نہیں کوئی سورت قرآن میں نازل ہو جاتی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی طرف سے جو ہے اس مرحلے کا آغاز کر بیٹھے ہیں، تو کیوں نہیں قرآن مجید میں کوئی سورت محکمہ نازل ہوتی؟ تو سورہ قتال پھر نازل ہو گئی، اس لیے کہ بہرحال ان کی اگر کوئی یہی حجت بازی تھی تو آخر برے کو گھر تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ ان کی وہ دلیل حد درجے میں ختم کر دی جائے۔ تو منافقین اور یہود وہ دونوں وہاں پر بھی گروپ تھے، اور یہاں پر اب اس بات کو واضح کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے مسلمانوں، اور یہاں پہ روح سخن کن کی طرف ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مدینے کے رہنے والوں میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے بڑے دیرینہ روابط تھے، مجلسی روابط، سوشل ان کے کانٹیکٹ تھے، معاملات تھے، ریلیشنز تھے، یہود کے ساتھ دوستیاں تھیں، حلیف بھی تھے ایک دوسرے کے۔ اوس کے حلیف بنو قریظہ تھے اور باقی خزرج کے حلیف جو ہے وہ دوسرے قبائل تھے، تو ان کے درمیان جو ہے آپس میں حلیفی تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی۔ تو پھر ایسے مسلمان بھی تھے جو کہتے تھے ٹھیک ہے وہ صرف حضور کو نہیں مان رہے نا، کیا ہے اس میں، چلو مانو، کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں، اصل ہے تو توحید ہے، توحید کے اندر ہم اور وہ مشترک ہیں، وہ بھی شرک نہیں کرتے، اسی طریقے سے آخرت ہے مانتے ہیں وہ بھی، اسی طریقے سے بے شمار نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ اب اصل میں اس آیت میں روح سخن ان کی طرف ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل رواداری ہونی چاہیے، شادی کیا ہے، بالکل آدمی جو ہے بہت ہی سخت ہو جائے، کوئی لچک ہی نہ ہو، رواداری ہے۔ یہ رواداری دین میں نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے۔ باطل تو چاہتا ہے کسی درجے میں اسے ایکنالج کر لیا جائے، اور وہ حق کے کسی جز کو لے کر اسی پر اپنی بساط بچھاتا ہے، اس لیے کہ باطل محض کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے وہ بیل ہوتی ہے آکاش بیل، آکاش بیل خود اوپر نہیں اٹھ سکتی، وہ تو کسی درخت پر چڑھے گی، اس میں اوپر چڑھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، درخت ہوگا تو چڑھے گی۔ تو باطل کی حیثیت یہ ہے کہ خود کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، حق کے کسی جز کو قبول کرتا ہے، اس کے بل پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو باطل وہی پسند ہے، باطل تو چاہے گا کہ حق کے کسی حصے کو وہ قبول کرے، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ لیکن حق لا شریک ہے، حق کسی باطل کے ساتھ کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز، کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، بہت میں سمجھتا ہوں بڑا حکیمانہ شعر ہے، باطل کی فطرت میں ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی آمیزش ہو جائے، حق کا کوئی جز میں اختیار کر لوں تاکہ میرے اندر مقاومت پیدا ہو، ریڑھ کی ہڈی مجھے ملے جس کے بل پر میں سارا تانا بانا جو ہے اپنے باطل نظریات کا جو ہے اس کے گرد بن سکوں۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ وہی بات یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے مسلمانوں، پھر اگر یہ ایمان لائیں اس طور سے جس طور سے تم ایمان لائے، کوئی ریزرویشن نہ ہو، کسی نبی کا انکار نہ ہو، کسی معاملے کے اندر بھی کوئی انہوں نے کوئی وہ کمپرومائز نہ کیا ہو باطل کے ساتھ، اگر وہ اس طور سے ایمان لائے فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اب یہ جواب ہوا اس کا، قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ یہاں اب جواب مکمل ہوا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، روگردانی کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیجئے، شقاق کہتے ہیں ضدم ضدہ، بغض، جس کو بعض اوقات ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں للہ بغض، کسی سے کوئی ایسی نفرت ہو جاتی ہے، للہ بغض ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات کی نفی کرنی ہی کرنی، اس کی بات کو کہ کتنی ہی حق ہو، کتنا ہی دل اسے قبول کر رہا ہو، دماغ بھی تسلیم کر رہا ہو، نہیں ماننا، یہ شقاق ہوتا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اس طور سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اے مسلمانوں، چاہے یہ کتنے ہی اپنی جو ہے خلوص اور اخلاص کا تمہیں یقین دلائیں، کتنی ہی قسمیں کھائیں، لیکن جان لو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ضدم ضدہ میں، بغض میں، عناد میں، للہ عداوت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور یہ ماننے والے نہیں۔ یہاں سارا روئے سخن پھر نوٹ کیجئے گا ان مسلمانوں کی طرف ہے جو ان کی وہ جو لیپا پوتی تھی یا چاپلوسانہ گفتگو ہوتی تھی رواداری کے انداز میں، جیسے آج کل واعظ کہے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہے کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کو اپیل کر جاتی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آخر یہ لوگ بھی ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، آدمی کو کسی نہ کسی درجے میں جو ہے
وہ ایکنالج کرنا چاہیے ان کو بھی، لیکن یہاں یہ کہ جب تک ملت کا علیحدہ تشخص پورے طور سے برقرار نہ ہو، قائم نہ ہو، اس کو پوری طرح گارڈ نہ کیا جائے، جیسے ہندوستان میں ایک بہت اہم مرحلے پر جبکہ یہ امت کا اور ملت کا تشخص ختم ہو رہا تھا دین الہی یا دین اکبری کے ذریعے سے، تو حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور جس طریقے سے انہوں نے تشخص اور اس میں خاص طور پر ان کے مکتوبات کو دیکھیے گا تو اتباع شریعت اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور ان کے ہاں جو ہے اسی بات پر ہے۔ لہٰذا اس لیے کہ اسی کے بل پر تو در حقیقت ملت کا تشخص قائم ہے، اس کا علیحدہ جو اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت سنت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموس، اگر بہون رسول تمام بولا پیس۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اگر یہ اس سے روگردانی کرے فإنما هم فی شقاق، تو جان لو کہ پھر وہ زندم زندہ میں ہے، دشمنی میں ہے، بغض اور عناد ان کے دلوں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اب ذرا نوٹ کیجئے، یہاں جمع کے صیغے کی بجائے فوراً واحد کے صیغے میں اب بات ہو گئی، یہ خطاب اب حضور سے، فسیکفیکہم اللہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیں، اللہ ان سب کی ریشہ دوانیوں اور دشمنیوں کے مقابلے میں تنہا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یعنی چاہے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی چاپلوسانہ گفتگو سے متاثر ہو جائیں، وہ بھی کہیں کو رواداری کا آپ کے سامنے آ کر بھی یہ منافقین جو ہے آپ کو بھی درس جو ہے پڑھانا، سبق پڑھانا شروع کر دیں رواداری کا، لیکن آپ مطمئن رہیے فسیکفیکا، اب یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، اے محمد یہ واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب ہے، مطمئن رہیے اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے، ہم یہ گویا کہ ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کوئی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے جو ریشہ دوانیاں کی ہیں، جس طرح کی چاپلوسانہ گفتگوؤں سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں کچھ گھر کر لیا ہے، ان کے دلوں میں کچھ نرم گوشہ پیدا کر لیا، اللہ کے علم میں سب ہے، آپ اس پر کوئی تشویش محسوس نہ کریں، فسیکفیکہم اللہ، آپ کے لیے تنہا اللہ کافی ہے۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ یہ توحید کا وہ تقاضا ہے کہ انسان جو ہے ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی بس یہ کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے کوئی فکر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے، بس دل گواہی دے۔ اور اگر آپ جیسے کہ لفظ آ رہا ہے آگے، آپ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، یقیناً کرے گا۔ ہاں اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں اور آپ کا ضمیر بتا دے گا کہ تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم جو کچھ یہ معاملہ کر رہے ہو چال بازی کا معاملہ ہے، تو پھر ایسے شخص کو کبھی یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اسی شخص کو یقین ہوگا اللہ کی مدد کا جو خود اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا معاملہ کر رہا ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اس آیت کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، تاریخی حیثیت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ذو النورین، جب انہیں شہید کیا ہے بلوائیوں نے، تو جب ان کے خون کی، بلکہ یہ کہ غالباً حضرت نائلہ کے خون کی جو چھینٹیں پڑی ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ سب کھلا ہوا تھا، یہاں اس لفظ پر فسیکفیکہم اللہ، خون کا وہ دھبا موجود ہے اس نسخے میں جو آج بھی پریزروڈ ہے، وہ نسخہ موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیر تلاوت اس وقت تھا، اس جگہ پر دھبا خون کا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اب یہاں بھی صبغہ پر تے جو ہے یہ اس پر فتح ہے، زبر ہے تا پر، معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی اتخذوا صبغۃ اللہ یا نتخذ صبغۃ اللہ، کوئی ایک فعل جو ہے محذوف ہے، ہم تو اختیار کریں گے بس اللہ کا رنگ، یہ نتخذ ہوگا اگر اس لفظ کو محذوف مانے جائیں، یا کہیں اتخذوا، اختیار کرو اللہ کے رنگ کو، وہ اس سے مراد کیا میں بھی عرض کر دوں گا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا۔ یہاں پہ یہ رنگ جو ہے، ویسے تو یہ کہ ہر شے کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے اسے آپ رنگ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ نصارہ کے ہاں چونکہ بپتسمہ دینے کا، یہ جو ان کے ہاں 7ویں دن جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے، ان کے ہاں رسم تھی کہ ایک رنگین پانی سے بچے کو نہلاتے تھے، اور یہ گویا کہ ان کے ہاں وہ رنگ تھا کہ جس سے جو رنگ چڑھ گیا اب دین نصرانیت کا اس بچے کے اوپر، تو اس کے لیے علامت تھی استباغ۔ استباغ صبغ سے ہی بنا ہے، صاد بے غین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے استباغ جب بنے گا تے باب افتعال میں تو وہ توئے بن جائے گی،
اس کے قرب کی وجہ سے، سواد کے ساتھ مقاربت کی وجہ سے۔ تو استباغ جسے کہتے ہیں وہ در حقیقت رنگ دینا ہے۔ وہ رنگ دینا یہ رنگین پانی سے وہ بچے کو نہلاتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ولادت کے فوراً بعد بچے کو نہلا دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں 7ویں دن عقیقہ ہے، ان کے ہاں 7ویں دن اسے ایک رنگین پانی سے نہلاتے تھے، تو اس سے گویا کہ اب وہ ان کے دین کا رنگ اس پر چڑھ گیا۔ یہ اس کی طرف تعریض ہے۔ صبغۃ اللہ، بس اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ معنوی رنگ ہے، یہ کوئی مادی رنگ نہیں ہے، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ، اللہ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا رنگ وہ اختیار کرو، اللہ پر ایمان کا رنگ اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ، اتخذوا صبغۃ اللہ یا نتخذ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گہرائی پیدا ہوئی ہے اسلام کے مقابلے میں عبادت میں، اس لیے کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اطاعت، اور عبادت جب اطاعت شدید محبت کے جذبے سے کی جا رہی ہے، ہمہ تن اطاعت، ہمہ وقت اطاعت، ہمہ وجوہ اطاعت، اور محبت خدابندی کے شدید جذبے کے تحت اطاعت۔ ایک ہوتی مجبوری کو، مارے باندھے کو اطاعت، لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی ہے یا جو بھی کچھ ہے اللہ ہی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اطاعت قبول کیے ہوئے ہے، چاہے اپنی پسند کے مطابق، اپنی مرضی سے، چاہے مجبوراً، تو طوعا اور کرہا۔ لیکن یہ کہ اسلام جو ہے مجبوری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ اسلام کے لفظ کی جو اصل حقیقت ہے وہ یوں سمجھیے کہ اگر کسی سے مقابلہ ہو رہا تھا آپ کا، اور آپ جو ہے اس سے کشاکش میں مبتلا تھے، لیکن یہ کہ عین درمیان میں آپ ایک وقت فیصلہ کرتے، سرنڈر کر دیتے تھے، بھائی جنگ ختم، سپر انداز تب اگر جنگ نہ، آپ نے اپنی وہ جو سپر ہے وہ ڈال دی، گویا کہ آپ نے سرنڈر کر دیا۔ تو گردن نہادن، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سپردن، یہ در حقیقت اسلام ہے۔ لیکن اسی میں جب رنگ پختہ ہو جائے گا، گہرا ہو جائے گا، اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، بلکہ صرف آمادگی نہیں، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے جذبے سے اگر اللہ کی ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اطاعت ہے تو وہ عبادت ہے۔ اس پر جو میری کتاب ہے مطالبات دین، اس میں چونکہ ایک چیپٹر یہی ہے، عبادت پر ہے، پہلا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور قرآن تو یہ کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو دین کی اصل حقیقت اگر آپ سمجھنا چاہیں گے، اور مطالبات دین میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے اللہ کی بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو اس عبادت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ غایت درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، غایت الذل مع غایت الخضوع و غایت الحب، انتہا درجے کا اللہ کے سامنے جھکاؤ اور بچ جانا، اور انتہا درجے کی اس سے محبت، دو چیزیں جمع ہوں گی تو عبادت پیدا ہوگی، اور وہ پھر رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہوگا۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، یہ بات پہلے آ چکی ہے، اب صرف یہ کہ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے وہ قدر مشترک۔ بھائی جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا تم نہیں اللہ کو مانتے؟ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ مشترک ہے، کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قل اتحاجوننا، یہ بظاہر تو استفہام ہے، کیا ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ یہ محاجہ یا محاججہ، دو جیم جمع ہو گئے تو محاجہ بن گیا، باب مفعلہ ہے، حجت بازی کرنا، دلیل بازی کرنا، یہ محاججہ ہے باب مفعلہ میں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہیے تو سوال در حقیقت توبیخ اور زجر کے لیے، یعنی ان کی ملامت انہیں کرنے کے لیے یہ بات، تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جھگڑا کاہے کو تمہیں جو تشویش ہو گئی ہے؟ اب یہاں دیکھیے روئے سکون یہود کی طرف ہے کہ تمہیں تشویش کس بات کی ہے؟ محمد اسی اللہ کی اطاعت کی اور عبادت کی تو دعوت دے رہے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، تو تمہیں تو ویلکم کہنا چاہیے۔ چلیے تم نہیں مانتے محمد کو، مخالفت تو نہ کرو۔ اب یہ بالکل جو 5ویں رکوع میں جو بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا وہاں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہاری کتاب توراۃ کی وہ تائید کر رہے ہیں، اس کی توثیق کر رہے ہیں، تم جن کو مانتے ہو موسیٰ ان کی تائید کر رہے ہیں،
وہ تو آئے ہیں مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے محمد آئے ہیں۔ تمہاری کتابیں مجھے پیشن گوئیاں ہیں، ان کا مصداق بن کر محمد اور قرآن آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا تکونوا اول کافر بہ، تو دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کے مخالف، سب سے بڑھ کر دشمن تم، سب سے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کی کوششیں کرنے والے اور سازشوں پر سازشیں کرنے والے تم۔ یہ گویا کہ ایک استفہامی انداز میں ملامت ہے، یہ ان کی زجر اور توبیخ ہے، اگرچہ بظاہر سوال ہے۔ اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون، ہم تو بالکل اس کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لینے والے۔ یہ اخلاص جو ہے یکسوئی، وہی حنیف، وہی لفظ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اخلاص خالص کوئی شے جس میں کوئی آمیزش نہ رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ہم وجوہ اللہ کے حوالے کر دیا، ہم کسی درجے میں کوئی ریزرویشن نہیں رکھ رہے، کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناءات نہیں، جو حکم آئے گا سر تسلیم خم ہوگا، جو بھی مطالبہ کیا جائے گا ہم حاضر ہوں گے۔ ہم نے تو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی امپیورٹیز کے، ہم نے خالص اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور عبادت کو قبول کر لیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہاں یہ لفظ آیا ہے تقریباً احسان کے ہم وزن، اسلام، ایمان، احسان۔ یہاں اسلام، عبادت اور اخلاص ہے وہی تقریباً نسبت ان کے مابین کے جو ان کی اصطلاحات کے مابین ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اب یہ دیکھیے دکھتی رنگ پر جو زد لگی ہے، تم جو کہتے ہو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تو کیا تمہارا قول یہ ہے کہ ابراہیم نصرانی تھے یا یہودی تھے؟ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ اسحاق یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ بالکل دیکھیے ایسی بات ہوگی جیسے آج کوئی کہے کہ بھائی حضور یا آپ صحابہ کے بارے میں کہیں وہ حنفی تھے کہ حنبلی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے، کیا تھے؟ صحابہ کے تو بہت دور کے بعد جو ہے یہ فقہی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، کیوں اس میں اتنے شدید ہو؟ کیوں اس کو تم نے اصل شے بنا دیا ہے؟ اصل شے اسلام ہے، ما انا علیہ واصحابی، اس کی طرف رجوع کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے پوری زندگیاں کھپائی ہیں، قرآن اور سنت سے استنباط کر کے، استدلال کر کے انہوں نے جو بھی فقہ مرتب کی ہے، ہمارے محسن ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ جو بھی حنفیت ہو یا شافعیت ہو یا مالکیت ہو یا حنبلیت ہو، یہ صحابہ میں سے تو کہیں ان کا وجود نہیں تھا۔ یا آج آپ کہیں کہ یہ دیوبندیت اور یہ بریلویت کی آخر کہاں سے آ گئی؟ یہ زیادہ سے زیادہ تاریخ 100 برس، دیوبند کا مدرسہ بنا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، اس کا 100 سالہ جشن منا تھا، 100 برس کی کل تاریخ۔ لیکن یہ کہ اس میں اس قدر شدت، اس میں اس کی بنا پر جو ہے تفرقہ ہے، اس کی بنا پر کفر کے فتوے ہیں، جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے، یا آپ کہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ وہ بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے، حنفیوں سے یہ سوال کیا جائے گا، بعین ہی وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے۔ ہوتی ہے بات بالکل سامنے کی، لیکن ذہول ہو جاتا ہے، توجہ ادھر نہیں ہوتی، تو ذرا سے توجہ کرانا جو ہے اصل میں پیش نظر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ان کے بت توڑ دیے صرف انہیں چونکانے کے لیے کہ ان کو پوچھتے ہو جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، ان کو خدا مانا ہے جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے کس نے توڑا، ان کو پوچھ رہے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر ام تقولون، یہاں پر بھی وہ سوال ہے، بظاہر سوال جو ہے وہ استفہام نہیں ہے، اصل میں پھر وہی زجر اور توبیخ، ان کے موقف کا جو بودا پن ہے، جو غیر منطقی ہے ان کا موقف، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے سوالیہ انداز میں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی جو نسلیں تھیں، ان کی جو اولاد تھی، یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ انتم اعلم ام اللہ، اے نبی کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ بات تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جانتے تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ انہیں معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے یہودیت کا آغاز ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی نصرانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نزول قرآن سے کل 600 برس قبل کی شخصیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کل 2000 برس قبل کی شخصیت ہے، ابراہیم 4000 برس قبل کی شخصیت ہے، یہ کم سے کم 3000 برس قبل کی شخصیت ہے، آج 4-4.25 سال قبل کی شخصیت ہے۔ تو نوٹ کرو، تو غور کرو، تم اس کی وجہ سے جو ہے اسی پر ہدایت کا دار و مدار کر لینا،
اس کو سمجھنا کہ بس جو یہودی ہوا اور نصرانی ہوا بس وہی ہدایت کا گویا کہ اسی کی ہدایت جو ہے وہ مصدقہ ہے اور ایکنالجڈ ہوگی، تو یہ تمہارے موقف کا بوداپن ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یہاں پھر نوٹ کیجئے اسی فلو میں حضرت اسماعیل کا نام جو ہے ٹانکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ تو اگرچہ اپنی اگر وہ کہیں گے شجرہ نسب ملائیں گے تو اس میں اسماعیل نہیں آتے، اس لیے کہ اس میں تو یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اس شجرے میں براہ راست اسماعیل نہیں ہے، لیکن یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل کہ ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ تورات کے جو بھی جن لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے حضرت اسماعیل کے نام کو مٹایا نہیں ہے، صرف اسی پر اکتفا کر لی ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ تو بہرحال کم تر درجے کے تھے کہ ایک کنیز اور لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ کوئی برابر کے نہیں ہو سکتے اسحاق کے ساتھ، وہ ہیں اصل بیٹے، اصل تو وارث جو ہے حضرت اسحاق ہے حضرت ابراہیم کے، یہاں تک تو بات انہوں نے کی ہے، لیکن حضرت اسماعیل کا وجود، ان کی شخصیت اس کی نفی نہیں کی، وہ ان کے ہاں بھی متفق علیہ ہے کہ ہاں ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل بھی تھے، اگرچہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کو نہیں مانتے، حضرت اسحاق کو قرار دیا ہے۔ اور اس پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت عمدگی کے ساتھ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات ہی کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ جو میں نے محاورہ آپ کو پہلے سنایا تھا چور کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی چور چوری کرتے ہوئے کتنا ہی ایکسپرٹ ہو کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے نشانات جس سے کہ کھوج لگا سکتے ہیں، اور انویسٹیگیشن کرنے والے جو ہیں وہ سراغ رسانی کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ رہ جاتا ہے چاہے کتنا ہی ایکسپرٹ آدمی ہو، تو چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے تحریف کی ہے تورات میں وہ کسی جگہ پر وہ آثار چھوڑ گئے، اور ان آثار کو جمع کر کے مرتب کر کے، اور مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی تھی الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، جس کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا ذبیح کون ہے، اور اس میں ثابت کیا تورات ہی سے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہی تھے، یہی گھر ہے پرانا بیت اللہ، بلکہ یہی یہود کے لیے بھی قبلہ تھا، جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اس کا رخ بھی یہی تھا کہ اس کے اندر قبلہ جو ہے وہ بنتا تھا یہی بیت اللہ، اور ان کے جو اپنا جب وہ سفر میں رہتے تھے تو ان کا جو خیمہ ہوتا تھا قربان گاہ کا، اس خیمے کو جب وہ استادہ کرتے تھے لگاتے تھے تو اسی طرح لگاتے تھے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ جب وہ کھڑا ہوتا تھا اس کا رخ ہوتا تھا جنوب کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے تورات ہی کے حوالوں سے ثابت کی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب یہ ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا جو ہے اسے ہم اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔